یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں۔ اور عرب جانتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے، عربوں کو معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، ان کی زبان تھی کہ الہ وہ ہے جو اختیار رکھتا ہو سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے۔ وہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو گودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین کو جلانے والا ہے، اور جو سر چیز کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہار ہے۔ یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، اس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود شریک کی انتہا کر رہے ہیں، مالک کو بجائے اس کے اس کو اپنی خاطر میں لائے، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یا خود مختار بن گئے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک حلالی نہیں ہے، مفاشیاری نہیں ہے۔ اور ڈرو کی اس زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا تو اسی ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام رہا ہے۔ یہ بات بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی قرآن کی ہدایت پر بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے دیکھو، سب سے پہلے رسول جو آیا ہے اپنی مشرک قوم میں جو ایک ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ میرے بندوں سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور ساجی نہ کرو۔ ایک مسئلہ ہے، فرمایا یہی ایک مسئلہ۔ پہلے رسول جو آئے ہیں مشرک قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد، انہوں نے یہی ایک مسئلہ، کہ اصلی مسئلہ ہے جس میں تم کو آزمایا گیا ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس جبروت ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ اس کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے، اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اوپر اس کو ڈالنے کی کوشش کی، ان کو لایا ہے۔ کسی کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو داتا پکارتے ہو، کوئی تمہارا غوث ہے، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی مجید دعوات سنت۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، یہ تم نے کیا خود ڈھایا ہے؟ اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز اور روزے اور حج زکات کا کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ اس 950 کی سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وما آمن معہ الا قلیل۔ 950 سال کے اندر چند اس کی قوم کے لوگ تھے جو اولیاء اللہ کی بندگی سے الگ ہو کر توحید کی طرف آئے۔ آخرکار اس نے دعا کی کہ مالک انی مغلوب فانتصر، مالک میں نے اپنی چیز کر دیکھی ہے، سب کچھ میں نے کیا، قوم کو حادثہ سمجھایا، اندھیرے اجالے میں آواز کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، ہر انداز سے میں نے سمجھایا، ایک ہی طرف بلایا ہے میں نے، جاؤ اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے کہ پروردگار بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، تو لوگوں معافی مانگ لو، اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا، جو تمہارے پاس آج ہے اس میں اور اضافہ کرے گا، باغات کی ریل فیل ہوگی، تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ہے اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسیں گی، اور اس کے بعد جنت کی بادشاہت کے لہراتے ہوئے باغات تمہارے قدم چومنے کو آگے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مالک فرماتا 950 سال تک ہمارے اس بندے نے اپنی قوم کے اندر اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا، اور سوائے گنتی کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ پھر جب وہ تنگ آ یہ مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پہلی مشرق قوم کا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی قوم جو اس زمین کے اوپر پھیلی ہے، اس کے اندر جو شرک آیا ہے، اس کے 5 تن پاک تھے، ان کے شرک کا ذکر کر رہے ہیں، جس طرح قرآن میں سورہ نوح میں ان کے نام بھی آئے ہیں اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس آخری قوم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آخری قوم کے بھی 5 تن پاک ہیں، یہ بھی اسی طرح اپنے نیک لوگوں کو
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہی ہے، نبی علیہ السلام کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ان کے بیٹے حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بالکل اسی طرح پکار رہے ہیں جس طرح قوم نوح کے مشرکین اپنے اولیاء اللہ کو پکارتے تھے۔ اور پھر اسی طرح مشرکین مکہ نے یہی پکاریں لگائی ہوئی تھی جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز اٹھائی تھی، آخری نبی کی دعوت بھی یہی۔ تو بلکہ یہ جو قوم ہے آج کل، یہ اس شرک سے بھی تھوڑی سی اور آگے بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے اولیاء اللہ کو بھی، اللہ کے انبیاء کو بھی پکارا ہے، ان کی نظر و نیاز کی ہے، اور اس کے بعد اپنے جو خود ساختہ ان کے نقلی ان کے اکابرین ہیں، بزرگ جن کو کہتے ہیں، یا یہ صوفی ٹائپ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ سارے یہ تو اس توحید کے جو قرآن اور صحیح حدیث کی توحید ہے اس سے یہ چڑھتے تھے، اور ان کا اپنا دین تھا، تصوف کا دین تھا، وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، اس طرح کی تبلیغیں کرتے رہے، اور ان کو بھی یہ قوم پکارتی ہے، پوجتی ہے۔ اور جب ان کے شرک اور کفر کا یعنی ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہزار سال پرانے تمہارے بزرگ تھے، 2500 سال پرانے لوگ، اور کتنے یہ شرک ان کے اندر آ گیا، سارا وہی شرک جو پچھلی قوموں کے اندر تھا اس قوم کے اندر آ گیا۔ تو بات ماننے کی بجائے آگے سے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں تم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ہو، تم بزرگوں کو نہیں مانتے ہو، تم علماء دین کو نہیں مانتے ہو۔ بتاؤ یہ تمہارے علماء دین ہے، کفر و شرک کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور انہوں نے دین کو اجرت کا ذریعہ اور کمائی کا ذریعہ بنا کے دینداری کو دکانداری کے اندر بدلی کر دیا۔ ان کی عزت کروانا چاہتے ہو جو اللہ کے باغی اور دشمن اور اللہ کی کتاب کو جٹلا کے مرے ہیں اور مزید جٹلا رہے ہیں، ان کی عزت کروانا چاہتے ہو ہم لوگوں سے؟ یہ امید تم کیوں رکھتے ہو؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ کے دین کو لے کر اٹھے ہیں، اور بات اصلی آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں، مانو یا نہ مانو، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر اس بات کو تم نہیں مان رہے ہو تو تم کوئی نئے ہو، ہر قوم کے اندر اسی طریقے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں نے اس ایمان خالص کو مانا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح آج اس قوم کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں، اور ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ ہر شرک ان کے اندر ہے، پکاروں کا شرک، واسطے وسیلے کا شرک، نظر و نیاز کا شرک، تعویذ گنڈے کا شرک، اور یہ رکوع اور سجدے کا شرک بھی ان کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے بجائے اللہ کے بندوں کے سامنے جھکنے میں یا ان کے سجدے ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور بہرحال یہ اللہ کے ساتھ وفا شاری نہیں ہے، یہ نمک حرامی اور غداری ہے۔ اسی وجہ سے پوری قوم کو سزا مل رہی ہے، اور ایسے باغی اور سرکش ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں جو دینداری کے روپ میں آتے ہیں۔ اندازہ لگے کوئی مدینہ ریاست بنانے کے خواب دکھاتا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ کے خواب دکھا رہا تھا، یہ سارے مل گئے آپس میں، انہوں نے ایکا کیا، اور باریاں لیتے ہیں، کبھی ایک باری لیتا ہے، کبھی دوسری باری لیتا ہے، اور پس رہی ہے نیچے عوام۔ یہ کل انعام، یہ جانوروں کی طرح پوچھتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے، اور تمہارا قصور یہی شرک ہے، اور چادریں چڑھاؤ، اور سر میلے کرو، اور حبیب کے صدقے کے ساتھ پکارو، اور 11ویں کھاؤ، اور چمٹے بجاؤ اور ڈھول بجاؤ، تمہاری ذلت اور خواری بڑھتی جائے گی۔ اور جب تک تم حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، کوئی تمہارے اندر خیر آ نہیں سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی نیا پاکستان نہیں بلکہ پرانا سے پرانا تر پاکستان بنتا جائے گا۔ پہلے دن جو پاکستان تھا، کفر و شرک کا یہ گودام بنا دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ماننے تو بات کی بات ہے، پہلے سمجھے تو پھر اس کو مانے نا۔ یہ تو بڑوں کے لکیر کے فقیر ہیں، جس جگہ انہوں نے مکھی ماری تھی اسی جگہ جا کے مارتے ہیں۔ اس طرح بت پرستی ان کے اندر آ گئی ہے، قبر پرستی نے پوری طرح بت پرستی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مسلمان اپنے معبود کو، اپنی اس مورتی کو لٹا کے پوجتا ہے، ہندو کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ لٹا کے پوجتا ہے۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالی گاتا ہے، وہ وہاں ماتھا ٹیکتا ہے اور کہتا ہے ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ ماتھا ٹیکتا ہے اور کہتا ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے،
یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیم والا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی رضا اس میں ہے۔ اندازہ لگاؤ، شرک اور کفر کے اندر اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔